السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ تجزیوں، تبصروں اور خبروں کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، محترمہ مریم نواز شریف نے شیر جوان تحریک کا آغاز کر دیا ہے۔ مجھے کسی نے ان کا یہ حلف نامہ جو ہے اس تحریک کا وہ بھیجا ہے، جو ہر ممبر کو پر کرنا پڑتا ہے۔ میں آپ سے کوئی تبصرہ کیے بغیر صرف اس حوالے سے بات کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ یا تو ہمارے ان زعماء کا دماغ خراب ہو گیا ہے یا یہ واقعی کسی غیر ملکی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ یہ ذرا اس کی شرائط سن لیں۔ نمبر 1 ہے کو ووٹ کے تقدس کی بحالی کے لیے قیادت کے ہر پروگرام میں حاضر ہونے کا پابند اور مقاصد کے حصول تک قیادت کی ہر آواز پر ہم وقت تیار رہوں گی۔ اب یہ مقاصد جو یہاں بتائے گئے ہیں جن کے حصول تک ہر وقت تیار رہنا، وہ دوسری شق میں موجود ہے۔ نمبر 2، ووٹ کی عزت کی خاطر ریاستی اداروں سے خوف کو پس پشت ڈالنے، ٹکراؤ سے دریغ نہیں کروں گا۔ یہ مجھے بتا دیجئے سلیس زبان میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں ریاستی اداروں یعنی فوج اور سیکورٹی کے دیگر اداروں کو پس پشت نہ ڈالنے اور ٹکراؤ سے دریغ یعنی سے ٹکرا جاؤں گا۔ یعنی محترمہ یہ انہیں کہہ رہی ہیں کہ آپ نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، مقصد تو یہی ہے نا پھر کہ بغاوت ملک میں کروانی، کہ فوج کے ساتھ جو ہے وہ لڑ جائیں گے، ٹکرا جائیں گے۔ ایک خونی انقلاب کا اس میں فلسفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ہر پروگرام میں نظم و ضبط کو پاکستانی قانون کے مطابق ملحوظ خاطر رکھوں گا۔ چوتھا ہے کہ قیادت کے ہر فیصلے پر بغیر کسی سوال سر تسلیم خم کروں گا۔ یعنی آپ کو اگر کوئی اشکال ہے، اگر آپ کو کوئی حکم ملتا ہے، فرقی آپ کو حکم ملتا ہے کہ جی فلاں چھاؤنی پہ جا کے حملہ کر دو یا فلاں جنرل کے گھر پہ حملہ کر دو تو آپ نے اس پہ سوال نہیں کرنا، اس پہ عمل کرنا۔ یہ تینوں شقیں ہیں اور بالکل یہ نقل کی گئی ہے ایکچولی MQM کا جو الطاف بھائی کے زمانے کا ہوتا تھا نا ان کا فارم، وہ یہ ہوتا ہے۔ وفاداری جو ہے اس میں وہ محترمہ کی ذات سے ابھی تک یہ دیکھ لے، ملک شلک کا کوئی چکر نہیں ہے، پاکستان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا جی، پھر کہہ رہے ہیں کہ نمبر 5، بیرون ملکلات کی غرض سے مقیم قیادت کو زبردستی پاکستان لانے کے اقدامات کیے گئے تو اس کی مخالفت میں جیل جانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اب آپ اس کے بعد کو اندھا، کو لنگڑا، کو لولا، کو پاگل، کو فاتر عقل ہی ہے جو یہ نہ سمجھے کہ یہ وفاداری کا جو یہ عہد ہے جس میں ملک سے بغاوت بھی شامل ہے، یہ کس کے لیے لیا جا رہا ہے؟ وہ اپنے خاندان کے لیے لیا جا رہا ہے، اپنے والد صاحب کے لیے لیا جا رہا ہے، ملک کے لیے نہیں لیا جا رہا۔ یہ تو جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ تو چیز یہی واضح کرتی ہے۔ اب دیکھیے نا، ملک میں وہ ایک عدالتی کیس ہے، اس کا اس عہد نامے سے کیا تعلق ہے یہ تو محترمہ ہی بتا سکتی ہیں۔ چھٹا یہ ہے جی کہ سوشل میڈیا پر قیادت کی بیانیے کے تشہیر کے لیے ہر دم موجود رہوں گی۔ یعنی اب یہ سیدھی لڑائی ہے، سوشل میڈیا پر بھی گندگی ہوگی، گالی گلوچ ہوگا، پھر یہ نوجوان اپنی یونیورسٹیوں میں، اپنے اداروں میں جہاں جائیں گے وہاں بھی یہی انقلابی پروگرام لے کے جائیں گے اور ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوگا، انتشار بڑھے گا، خانہ جنگی ہوگی۔ اور آخری چیز ہے، کسی بیانی یا فیصلے سے پیچھے ہٹنے کا اختیار صرف قیادت کے پاس ہوگا،
میں ہر فیصلے کا خیر مقدم کروں گی. یعنی بات یہ ہے کہ یہ پورا عہد نامہ جو ہے نا وہ ایک خاندان سے وہ بھی صرف میاں نواز شریف کے خاندان سے اور محترمہ سے وفاداری کا ہے. اس کا مظاہرہ آپ کے 1 نومبر کا خطاب اور آپ کی 1 نومبر کی تقریب کرتی ہے، جہاں پہ آپ نے نوجوان بچیوں سے پاکستان کے خلاف پی ٹی ایم والے نعرے لگوائے گئے. وہاں ان کے نعرے کیا آئے؟ شیر جوان تحریک کے ذرا سن لیں. یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے ورزی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ کس کا نعرہ تھا؟ یہ پی ٹی ایم کا نعرہ تھا، جنہوں آپ غدار کہتے ہیں، جن کو پھر آپ نے گرفتار کیا فوری طور پہ، ان کے خلاف کیس بنے، وہ جیلوں میں گئے اور فوج کے ساتھ ان کی جھڑپیں آج بھی جاری ہیں. اب یہ کام جو ادھر ہو رہا تھا وہ محترمہ پنجاب میں بھی لے آئی ہیں. اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، ہمیں ہدایت دے. بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ جو ہوش مند قیادت ہے، جو پاکستان سے محبت کرنے والی قیادت ہے، جو نظریاتی قیادت ہے، وہ اس طرح کے خیالات پر لعنت بھیجے گی اور وہ اسی مسلم لیگ کو اپنائے گی جو قائد اعظم کی مسلم لیگ تھی. لیکن جس طرح کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور جس طرح بے تحاشا پیسے کا استعمال ہو رہا ہے، اس سے پہلے بھی ہوتا رہا تھا. اور جس طرح پچھلے قریب 5 سال سے یہ لوگ تیاری کر رہے تھے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا اگلی کسی قسط میں کہ کیا تیاری انہوں نے کیسے کی تھی. یہ جو فوج کے اندر بہت معصومانہ انداز میں ایک نفرت کی مہم انہوں نے چلائی ہوئی تھی نا، یعنی یہ کہہ کے کہ جی ہم تو جو فوج کا جو سپاہی ہے ہم تو اس سے محبت کرتے ہیں، وہ تو وطن کا محافظ ہے، لیکن ہم جنرل باجوہ کو، لیکن ہم فلانے جنرل کو، لیکن ڈی جی آئی ایس آئی کو. یہ سیدھی ایک بغاوت ہے ملک کے ساتھ، اور اس میں سوائے شر کے شرارت کے اور کچھ نہیں. مجھے نہیں معلوم کہ محترمہ کو کس پاگل نے کہہ دیا ہے کہ اگر آپ اس طرح کریں گی تو آپ گرفتار ہو جائیں گی اور اس کے بعد پھر آپ کو کوئی وزیر اعظم بننے سے نہیں روک سکے گا. بہرحال تدبیر کند بندہ تقدیر کند خندہ، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، درخواست قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. جتنی بھی جگہ آپ کو گھر میں میسر ہوں سبزیاں لگائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، اس کی تشہیر کریں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا شکریہ.